اگر آپ لکھنؤ اور اس کی تہذیب، اس کے ماضی اور اس کی تاریخ کے بارے میں نئی اور دلچسپ باتیں جاننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ جب نیا ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو اس کی انفارمیشن آپ کو پہنچ جائے۔ شکریہ۔ شہر کی سیر یا لکھنؤ سٹی ٹور کے سلسلے کی اگلی کڑی میں پیش ہے میرا نیا ویڈیو، جس میں نرالا نگر کے رام کرشن مندر یا رام کرشن مٹھ سے شروع کر کے نرالا نگر کا شروع کے حصہ، چھوٹا چاند گنج، بڑا چاند گنج، کپور تھلا چوراہا ہوتے ہوئے ہنومان مندر، اور پھر اس کے بعد مشہور ڈنڈیا بازار اور رحیم نگر چوراہے سے بائیں طرف مڑ کر خرم نگر وکاس نگر ہوتے ہوئے خرم نگر چوراہے تک کا سفر مکمل کیا جائے گا۔ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ لکھنؤ شہر پورے ملک میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے اور اس کی بہت ہی تاریخی اہمیت ہے، کیونکہ برٹش حکومت نے اسی شہر میں اپنی آخری کوشش کر کے یہاں کی حکومت کو اکھاڑ پھینکا، اور اس کے بعد پھر برٹش حکومت کا ہندوستان پر قبضہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر کی ہر سڑک، ہر محلہ، ہر گلی اور ہر لوکیلٹی غیر معمولی تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ 1857 کی غدر کہہ لیجئے یا میوٹنی کہہ لیجئے یا اپرائزنگ کہہ لیجئے یا آزادی کی پہلی جنگ کہہ لیجئے، اس کا جو سینٹر تھا، مستقر تھا، وہ لکھنؤ ہی تھا۔ یہاں پر انگریزی حکومت نے اپنی پوری طاقت لگا کر جب وہ جنگ جیت لی تو اس کے بعد ان کی حکومت کا سلسلہ اس ملک پہ شروع ہو گیا، جو کہ 1947 تک چلا۔ لکھنؤ شہر کی ہر سڑک، ہر محلہ، ہر لوکیلٹی اس بات کی گواہ ہے کہ وہاں پر کیا کیا ہوا اس دوران، اس جنگ کے دوران، اس غدر کے دوران کس نے کتنی قربانیاں کی۔ مثال کے طور پر جب فیض آباد سے 1857 کے ہیرو کہے جانے والے مولوی احمد اللہ شاہ یا ڈنکا شاہ رحیم نگر پہنچے، جو کہ ایک بہت بڑا علاقہ ہوا کرتا تھا، وہاں پر انگریزوں سے زبردست مٹ بھیڑ ہوئی۔ تو یہ پوری سڑک فیض آباد روڈ اس دوران 1857 کی غدر میں ایک اہم رول ادا کیا کرتی تھی۔ مولوی احمد اللہ شاہ کو ڈنکا شاہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب وہ اپنی فوج کے ساتھ چلتے تھے تو ان سے تھوڑا پہلے ایک بیل گاڑی پہ ایک بہت بڑا سا نگاڑا رکھا رہتا تھا، جس کو لگاتار بجایا جاتا تھا، جس سے یہ اعلان کر دیا جاتا تھا کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں اپنی طاقت کے ساتھ، جس سے کافی لوگوں کو ایک تو تقویت پہنچتی تھی، دوسرے انگریز ان سے بہت خوف بھی کھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رحیم نگر کا چوراہا اپنی اہمیت کو پھر سے یاد دلا دیتا ہے اگر آپ تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر دیکھیں۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ مختلف نوابوں کے دور میں لکھنؤ کو زبردست ترقی ہوئی، اور یہاں کے عوام کے لیے جگہ جگہ پر اس طریقے کے بازار قائم کیے گئے جس میں عام آدمیوں کو ان کی روزمرہ کی ضروریات کے لیے تقریباً سبھی سامان ایک مقام پر مل جایا کرتا تھا۔ مثال کے طور پہ
ڈالی گنج کی بازار، فتح گنج، گنیش گنج اور ڈنڈیا کی بازار، یہ سب اس طریقے کی بازار ہیں جس میں عام آدمیوں کو گھر کی تمام ضرورتوں کے لیے، چاہے وہ اناج ہو، سبزی ترکاری ہو، کپڑے ہو، فرنیچر ہو، برتن ہو، وغیرہ وغیرہ، ایک ہی مقام پر مل جاتے ہیں اور بہت مناسب داموں میں مل جایا کرتے ہیں۔ کپورتھلا کے چوراہے سے جب ہم ہنومان مندر کی طرف چلتے ہیں تو اس مقام کی تاریخی اہمیت اور زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے۔ یہاں سے کرسی روڈ شروع ہو جاتی ہے اور یہیں پر لکھنؤ کا مشہور علی گنج کا ہنومان مندر قائم ہے، جس کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس علاقے کو علی گنج کے نام سے زمین و جائیداد اور ہنومان مندر کو جاگیر دینے والی ملکہ عالیہ ہوا کرتی تھی، اور اسی لیے یہ پورا علی گنج کا محلہ اپنے آپ میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہندو مسلم بھائی چارہ اور لکھنؤ کی تہذیب کا ایک خاص نمائندہ ہے یہ محلہ۔ رحیم نگر کا چوراہا اور رنگ روڈ خرم نگر کا چوراہا، ان دونوں کو جوڑنے والی سڑک پکنک اسپاٹ روڈ کہلاتی ہے۔ اسی چوراہے کو پار کر کے جب ہم آگے چلتے ہیں تو پھر لکھنؤ کا مشہور چنہٹ فارسٹ، ریزرو فارسٹ اور یا چنہٹ پکنک اسپاٹ موجود ہے، جہاں پر لوگ اپنے دوستوں و احبابوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اچھے موسم میں پکنک وغیرہ منانے جاتے ہیں، اور یہاں پر خاص طریقے سے جو انڈینجرڈ اسپیسیز ہے جیسے کروکوڈائل، اس کی ایک طریقے سے حفاظت کی جاتی ہے اور جسے ہم کہتے ہیں کھیتی کی جاتی ہے۔
ہر نئے آنے والے سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو جب اپلوڈ کیا جائے تو اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہلے سے پہنچ جائے۔ شکریہ۔